مدرسوں کی درسگاہ تک محدود ہے، لیکن سچی بات خدا کی قسم آپ دیکھ لیں عصر حاضر میں، دور حاضر میں، کہ جب بھی ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، قرآن پاک کے خلاف کوئی بکواس کرے تو کوئی اور میدان میں نہیں آتا ہے، وہ میدان میں نہیں آتا ہے جو ہمیں لالچ دے کر کے ہمارے ووٹ لیتا ہے، یا وہ میدان میں نہیں آتا جو ہمارا استعمال کرتا ہے، بلکہ یہی 5,000 لینے والے علماء، یہی 7,000 کی تنخواہ پانے والے علماء یہی میدان میں آ کر کے کہتے ہیں ادھر آ پیارے ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے، کیا کہہ دیا واہ۔ اور ہم سب پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ساتھ ادب سے پیش آئیں اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں اور کہہ دیں حضرت قرآن پاک پڑھنا، ہمارے بچوں کو پڑھانا آپ کا کام ہے، آپ کے شانہ بشانہ چلنا یہ ہمارا کام ہے۔ ہاں یہی وہ لوگ ہیں جی جو آپ کے بچوں کو، ہمارے بچوں کو مصطفیٰ کی شریعت کا علم سکھاتے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ جو بخاری شریف پڑھاتا گئے یا مسلم شریف پڑھاتا گئے یا مشکات شریف پڑھاتا گئے وہی بڑا ہوتا گئے، بلکہ میں تو کہتا ہوں بخاری شریف پڑھنے کے لیے بہت ساری منزلیں پار کرنا پڑتی ہیں۔ کمال کا اور مبارکباد کے لائق وہ شخص بھی ہوتا ہے جو بچے کو الف با تا سا کا قاعدہ پڑھاتا ہے، اس لیے کہ جب شروعات اچھی ہوتی ہے تب بندہ آگے جاتا ہے۔ خیر، اللہ کے مقدس ولی کے عرس کے تعلق سے اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے اللہ نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب اولیاء اکرام سے بھی محبت کرنے والے ہیں، ہم ولی کو بھی مانتے ہیں اور ہم نبی کے علی کو بھی مانتے ہیں۔ اگر آپ حاضر ہوں تو بول دیں نا ذرا سبحان اللہ۔ پیچھے والے بھائی آپ بھی بول دیں سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں پر نا اگر کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 90 نیکیوں کا حقدار کر دیتا ہے، تو ضرورت ہو تو اور بول دیں سبحان اللہ۔ ہاں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب ولی کے بھی ماننے والے ہیں اور مصطفیٰ کے علی کے بھی ماننے والے ہیں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں دوستوں سے بھی کہ اگر غیر مسلموں کے سامنے کوئی جماعت کا چہرہ پیش کیا جا سکتا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت ہی ہے، اس لیے کہ آپ دیکھ لیں کوئی مصطفیٰ کی آل سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اس جھوٹی محبت کی آڑ میں نبی کے اصحاب پر بھونکتا ہے، کوئی نبی کے صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن نبی کی آل پر بھونکتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم ہی وہ لوگ ہیں، نہ مصطفیٰ کی آل کے گستاخ ہیں نہ مصطفیٰ کے صحابہ کے گستاخ ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کرم ہے، یہ سایہ کیے ہوئے ہے دامن بریلی کے امام احمد رضا خان کا۔ ہاں، میرے اعلیٰ حضرت نے ایسی عشق رسول کی گھٹی پلائی ہے، ایسا عقیدے کو مضبوط کیا ہے، لاکھ آتے رہے فتنے باز اور ہمیں بہکانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ہمارا نعرہ یہی ہے، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو بریلی کے احمد رضا خان کا عقیدہ ہے۔ بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان۔ ذرا اور بولو نا محبت سے۔ ہاں، لیکن میں عرض کروں گا ہم نے نا اولیاء اکرام کی کرامات بہت سنی، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے ہی وہ غوث پاک ہیں جنہوں نے نہ جانے کتنے مردے زندہ کیے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ہی وہ غوث پاک ہیں جنہوں نے 12 برس کی ڈوبی ہوئی کشتی نکال دی۔ وہ الگ بات ہے کہ اختلاف ہے، لیکن میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ سنیے گا۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے ہی بزرگوں کو اللہ نے کرامت جیسا عظیم تحفہ دیا تھا کہ چلتی ٹرینوں کو انہوں نے روکا، لیکن ہم نے نا وہ غور کبھی نہیں کیا کہ یہ جو اللہ نے ان کو نوازا تھا، اور آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں کسی اللہ کے ولی کو دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے 100 سال ہو گئے، کسی کو 200 سال ہو گئے، کسی کو 300 سال ہو گئے، کسی کو 400 سال ہو گئے، لیکن زمانہ جیسے کل خراج پیش کرنے کے لیے آتا تھا آج بھی ویسے ہی خراج پیش کرنے کے لیے آتا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ آج جس کے نام پہ ہم جمع ہو جاتے ہیں
کون سی بات ان میں ایسی تھی کہ لوگ ان کے ایک نام پر قطار در قطار آتے ہیں, لوگ جانوں کا نذرانہ لے کر کے حاضر ہو جاتے ہیں. ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کری, ہم نے صرف یہ سمجھ لیا کہ اللہ نے انہیں بڑی طاقت عطا کی تھی. یہ اپنے ایک ہاتھ کے اشارے سے کبھی مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, کبھی کشتیوں کو نکال دیتے تھے, کبھی ہاتھ کے اشارے سے یہ ٹرینوں کو روک دیتے تھے. لیکن کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی پیارے کہ اللہ نے جو انہیں یہ عظیم مرتبہ عطا کیا ہے اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے. آپ جب اولیاء کی ہسٹری کو اوپن کر کے اسٹڈی کریں گے نا تو آپ کو ملے گا, چاہے سرکار غوث اعظم ہو, چاہے سرکار غریب نواز ہو, چاہے سرکار صابر پاک ہو, چاہے سرکار فارس پاک ہو, چاہے سرکار اعلیٰ حضرت ہو, یہ جو آج دنیا میں پوری کائنات میں ان کا نام جو چمک رہا ہے یہ ایسے کہ نہیں چمک رہا ہے. آج جو پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجتا ہے وہ اس وجہ سے نہیں بجتا کہ یہ قوم کے پٹھان تھے یا قوم کے خاصاب تھے نا پیارے, بلکہ انہوں نے پوری زندگی شریعت مصطفیٰ میں وقف کر دی ہے اور امت مصطفیٰ کی ایسی رہنمائی فرمائی ہے کہ قیامت تک اب کوئی بھٹکانے والا نہیں آئے گا. ایسے کہ کوئی ان کا نام نہیں لیتا ہے, بلکہ سچی بات تو یہ ہے انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ و رسول کے نام کر دیا. اور جب ان ہستیوں کے جنازے جا رہے تھے صدا گونج رہی تھی, اے میرے محبوبو دنیا سے تو جا رہے ہو لیکن قیامت تک تمہارے ذکر کو دنیا میں باقی رکھنا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے بھائی, زندہ باد. ہاں جی, سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے نا واہ واہ سبحان اللہ, سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے, بہت اچھا بھائی, بول دیں گے مسکرا کے. سبحان اللہ. ہم نے یہ جاننے کی کوشش کبھی نہیں کی کہ کوئی بات تو تھی نا ان میں ایسی جو آج پوری دنیا میں ان کا نام لیا جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت شاعر اسلام غلام غوث غزالی صاحب, نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ بہت اچھا بھائی. مولانا تحسین صاحب زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں شاعر اسلام محترم غلام غوث غزالی صاحب قبلہ کی آمد ہو گئی ہے. میرے بعد آپ کو سننا ہے بہترین لب و لہجے میں, ذرا بھی میری طرف دیکھ لیں, کہتے ہیں سبحان اللہ. میں نے عرض کیا نہ کبھی ہم نے غور نہیں کیا. آج آپ دیکھ لیں اس دور میں ہر ایک بندہ, ہم محبت اولیاء کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ذرا اپنی اندر کبھی جھانک کر کے دیکھیں وہ کوالٹی وہ صفت ہمارے اندر موجود ہے کہ ہم واقعی میں ہیں ان سے محبت کرنے والے, یا صرف خام خیالی ہے, یا صرف جھوٹا دعویٰ ہے. کبھی آپ دیکھیں دور حاضر کا معاملہ یہ ہے حضرت, ہر ایک بندہ اس وقت نا صرف اس نیت کے ساتھ زندگی جی رہا ہے کہ کسی طرح سے معاشرے میں عزت دار کہلایا جاؤں. ہر ایک بندہ اپنے آپ کو معاشرے کے سامنے ایک قائد بنا کر کے پیش کرنے میں لگا ہے کہ زمانہ مجھے عزت دے, چار لوگ میرے دروازے سے نکلیں تو جھک کر کے سلام کر کے نکلیں. ہر ایک بندے کی خواہش یہ ہے, اور پوچھو نہ بتاؤ کہ عزتیں ملتی کسے ہے, چار لوگ جھک کر کے سلام کس کو کر کے جاتے ہیں. ہر ایک کہے گا برکاتی معلوم نہیں ہے تجھے, عزتیں اسے دی جاتی ہیں جس کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے, عزتیں انہیں دی جاتی ہیں جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے. اگر تمہارا جواب یہ ہوگا تو آپ کی کلائی تھام کر کے آپ سے کہوں گا میرے عزیز, اگر عزتیں دولت کی وجہ سے دی جاتی تو قارون کو زمانہ عزت کے ساتھ یاد کرتا ہوتا. اس لیے کہ قارون وہ بادشاہ گزرا ہے جس کے اونٹوں کی چابیاں نہ جانے کتنے اونٹوں پر لاد کر کے لے کر کے جائی جاتی تھی. اگر عزت دولت کی وجہ سے دی جاتی تو نمرود کو زمانہ عزت کے ساتھ یاد کرتا ہوتا. اس لیے کہ نمرود کو بادشاہ گزرا ہے, اس کے دربار کا قانون تھا, اس نے اپنے آپ کو خدا کہلوایا تھا, اور اس کے دربار کا قانون یہ تھا جو بندہ اس کے دربار میں داخل ہوتا تھا اس کو سجدہ کرنا پڑتا تھا. اگر سجدہ کرتا تھا تب انٹری الاؤ تھی, اگر سجدہ نہیں کرتا تھا انٹری نوٹ اویلیبل. نہ جانے کتنی 100 سال اس نے اس دنیا پر حکومت کی, لیکن زمانہ آج جب نمرود کو یاد کرتا ہے تو شر کے ساتھ یاد کرتا ہے, خیر کے ساتھ کوئی نہیں یاد کرنے والا ہے. اگر آپ کا جواب ہوگا عزتیں انہیں دی جاتی ہے جن کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے, جن کے پاس میں بڑے بڑے عہدے ہوتے ہیں, تو آپ سے کہوں گا میرے عزیز اگر یہی وجہ ہوتی, اسی وجہ سے عزتیں دی جاتی تو شداد کو زمانہ عزت کے ساتھ یاد کرتا ہوتا. اس لیے کہ شداد تو بادشاہ گزرا ہے جس نے دنیا میں کی جنت بنا ڈالی تھی, لیکن بادشاہوں کو دنیا عزت کے ساتھ یاد نہیں کرتی ہے. جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو شر کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے, خیر کے ساتھ میں, ادب کے ساتھ میں,
کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے. پھر آپ کہیں گے جب دولت کی وجہ سے عزتیں نہیں دی جاتی ہے تو کس وجہ سے؟ تو آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت رکھوں گا. اللہ فرماتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اے لوگوں یہ ذہنیت غلط ہے کہ دولت کی وجہ سے عزتیں دی جاتی ہے, منصب کی وجہ سے عزتیں دی جاتی ہے. عزتیں انہیں نہیں دی جاتی جو دنیا دار ہوتا ہے, بلکہ عزتیں انہیں دی جاتی ہے جو خدا کا سچا ماننے والا ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاں ہمارا یہ سوچ, ہمارا نظریہ یہ ہو چکا ہے کہ انہیں ہی ملتی ہیں, وہی معاشرے میں عزتدار کہلائے جاتے ہیں جن کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ عزتیں ان کو نہیں دی جاتی جو دولت والے ہوتے ہیں, بلکہ عزتیں انہیں دی جاتی ہیں جو تقوی والے ہوتے ہیں. اگر سمجھ میں آتا ہو تو بولو نا بھائی, بہت خوبصورت لگ رہے ہیں آپ. اگر سبحان اللہ بولیں گے تو اور خوبصورت لگیں گے. ذرا مسکرا کے بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاں ہماری یہ سوچ ہے کہ عزتیں انہی کو ملتی ہیں, لیکن قرآن کہتا ہے اگر متقی ہوگے نا, اگر تقوی والا بندہ بن جائے تو پھر عزتیں دی جاتی ہیں. اچھا ایک بات اور میں کہوں گا, اگر عزتیں دنیا والوں کی طرف سے ہو نا تو کتنے دن کی ہوتی ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ, 5 سال تک, 10 سال تک. اور عزتیں کون سی ہوتی ہیں؟ سامنے سے مل گئے تو سلام بھی ہو گیا, مصافحہ بھی ہو گیا, لیکن پیٹھ کے پیچھے گئے تو غیبت چالو. یہ بھی ہمارے ہی معاشرے کی کہانی ہے نا. اگر سامنے سے آتا ہے تو اس سے اچھا کوئی نہیں ہے, اور جیسے کہ دوسرے کے سامنے جائے اب تو منہ بھر بھر کے برائی کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. ہاں دیکھ لے آپ, اس وقت میں بھی آپ جائیں چائے کی دکانوں پر, بیٹھے ہوں گے سفید داڑھی والے افراد ہماری قوم کے بزرگ, اور بیٹھنے کے بعد میں نا کبھی اس کی غیبت, کبھی اس کی چغلی, کبھی جب سب بولتے بولتے تھک جاتے ہیں حضرت تو پھر بات اماموں پر آ جاتی ہے. پھر تو اللہ ہی خیر کرے. یہ معاملہ ہوتا ہے کہ دنیا والے اگر عزتیں دیں نا تو 5 سال تک, 10 سال تک. ہاں آپ دیکھ لیں اس سے زیادہ نہیں دی جاتی. عہدہ رہتا ہے تب تو عزتیں دی جاتی ہیں, لیکن جیسے کہ عہدہ ختم ہو جاتا ہے, زائل ہو جاتا, اب کوئی عزتیں دینے کے لیے تیار نہیں رہتا. یہ دنیا والوں کی عزت کا معیار ہے. عزتیں تب تک دی جاتی ہے جب تک اس کے پاس میں عہدہ ہو, لیکن خدا کی طرف سے جب عزتیں ملتی ہے تو 1 سال کے لیے نہیں ملتی, یا 5 سال کے لیے نہیں ملتی, یا 10 سال کے لیے نہیں ملتی. آپ دیکھ لیں کہ اولیاء کرام کی پوری پوری مزاریں اس بات کا ثبوت دیتی ہے, اس بات کی گواہ ہے جب بندہ خدا کا ہو جاتا ہے, جب تقوی والا ہو جاتا ہے, متقی بن جاتا ہے, پھر عزتیں خدا کی طرف سے ملتی ہے. اور ایسے ملتی ہے کسی کو 800 سال ہو جاتے ہیں لیکن زمانہ نہیں بھولتا کہ کسی کو 900 سال ہو جاتے ہیں لیکن زمانہ نہیں بھولتا کہ کسی کو 700 سال ہو جاتے ہیں اور زمانہ نہیں بھولتا کہ اس لیے کہ عزتیں جب خدا دیتا ہے تو کوئی نیچا نہیں کر سکتا. میرا امام کہتا ہے تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا کے نہ گھٹے گا, جب بڑھائے تجھے اللہ کا تعالیٰ دے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان خدا اللہ, کی طرف سے جب ملے سبحان اللہ, سبحان پھر اللہ. کوئی نہیں گھٹانے والا ہے. بولے کوئی نہیں, ذرا بولے نا آپ بھی. کب تک خاموش بیٹھیں گے؟ آپ دیکھ رہے ہیں غزالی صاحب بیٹھے ہیں, ان کی آواز سنیں گے تو آپ بولیں گے, لیکن ذرا میری باری میں بھی بول لینا بھائی, اور بول دیں. سبحان اللہ. ہاں میں نے عرض کیا کہ قرآن کا فرمان ہے عزتیں ان کو دی جاتی ہیں اللہ کی طرف سے جو تقوی والا ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ بولے پیچھے والے بھی بولے کسے ملتی ہے؟ تقوی والے. اب تقوی کسے کہتے ہیں تو آپ پوچھئے گا. ہاشم بھائی بیٹھے ہیں, ندیم بھائی بیٹھے ہیں, دیگر علماء اکرام سب میرے بڑے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاشم بھائی ہیں نا, یہ ان کو صرف آپ شاعر نہیں سمجھئے گا بلکہ بہت اچھے عالم بھی ہیں اور بہت اچھے فاضل بھی ہیں. آپ پوچھئے گا کہ تقوی کہا کسے جاتا ہے, کسے کہا جاتا تقوی؟ تو فرمائیں گے کہ تقوی نام ہے خدا سے ڈرنے کا. کس کا ہے؟ بولے خدا سے ڈرنے کا. نماز پڑھنے والے بندے کو شریعت میں متقی نہیں کہا گیا, صرف نمازی کہا گیا. حج کرنے والے بندے کو شریعت میں متقی نہیں کہا گیا بلکہ صرف حاجی کہا گیا. ہاں
یہی کہا گیا کہ حج کر لے گا حاجی ہو گیا، صرف نماز پڑھے گا تو نمازی ہو گیا، اور دیگر کام لے لیں۔ کسی کو بھی قرآن نے صرف نمازی کو متقی نہیں کہا، یا شریعت میں نہیں کہا گیا، فرمایا گیا متقی وہ نہیں ہوتا جو صرف نمازی ہوتا ہے، بلکہ متقی وہ ہوتا ہے جب بھی کوئی گناہ کرنے کا دل کرے نا تو اندر سے آواز آنی چاہیے، خبردار خدا دیکھ رہا ہے۔ کیا آواز آئے بولیں، اور زور سے بول دیں نا، خدا دیکھ رہا ہے۔ ذرا ایمانداری سے آپ مجھے بتاؤ، سینے پر ہاتھ رکھے، ہمارا الحمدللہ ہم سنی ہیں اور بریلوی ہیں، بولو الحمدللہ، ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا ہمیں ہمیشہ دیکھ رہا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ نے کہا نا اللہ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور بھی ہمیں ہمیشہ دیکھ رہے ہیں، بولے ہے کہ نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ عقیدہ ہے۔ لیکن ذرا ایمانداری سے بتاؤ اس عقیدے پر ہم نے عمل کتنا کیا؟ کیا واقعی میں ہے یہ ہمارا عقیدہ پختہ کہ اللہ ہمیں ہمیشہ دیکھ رہا ہے؟ زبان سے تو سب کہہ لیتے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ اگر ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ خدا ہمیں ہمیشہ دیکھ رہا ہے تو اس وقت ہمارا یہ عقیدہ کہاں چلا جاتا ہے جب ہمارے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہوتی ہے اور ہم لبوں سے لگا لیتے ہیں؟ کیا اس وقت خدا ہمیں نہیں دیکھتا؟ ذرا سوچئے گا، احساس کیجئے گا پوری گفتگو میں۔ جب مسجد سے آواز آتی ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، زبان میں فون میں مست ہوتے گئے، کوئی پب جی کھیلتا ہے، کوئی فری فائر کھیلتا ہوتا ہے، اس وقت یہ ہمارا عقیدہ کہاں چلا جاتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ یا صرف کہنے کے لیے ہمارا عقیدہ بچا یا کچھ عمل بھی کیا ہم نے؟ میرے عزیز، متقی وہ نہیں ہوتا جو صرف عقیدہ ہی رکھے، بلکہ متقی وہ ہوتا ہے جو عقیدہ بھی رکھے اور اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کرے۔ ہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا وہ قول مجھے یاد آتا ہے، آپ فرماتے ہیں متقی بندہ وہ ہوتا ہے جب اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہو، اس کے ہاتھ میں تاش کے پتے ہوں، وہ محلے کے اپنے الفاظ کا جامع پہناؤں نہ تو کہہ سکتا ہوں کہ محلے کے ایک کونے پر کھڑے ہو کر کے تیری میری بہن بیٹی کو تاکتا ہو۔ جب حالت یہ ہو تو دل سے آواز آئے کہ خبردار حرام افعال میں ملوث نہیں ہونا ہے، اس لیے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جب بندے کا عقیدہ یہ ہو جاتا ہے اور عقیدہ پکا ہو جاتا ہے کہ خدا ہمیں ہمیشہ دیکھ رہا ہے تو اس کی کنڈیشن ایسی ہو جاتی ہے، اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے، اب تو اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہوتی ہے، لبوں سے لگانا چاہتا ہے، دل سے آواز آتی ہے خبردار اس کو پینا نہیں ہے، اس لیے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں تاش کے پتے ہوتے ہیں اور جوا کھیلنے والا ہوتا ہے، دل سے آواز آتی ہے خبردار یہ حرام کام میں ملوث مت ہونا، اس لیے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب بندے کا عقیدہ یہ پکا ہو جاتا ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، پھر تو وہ محلے میں کھڑے ہو کر کے جب اپنی نظریں دوڑاتا ہے تیری میری بہن بیٹی پر، تو دل سے آواز آتی ہے خبردار یہ حرام کام مت کرنا، اس لیے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں جب بندے کا یہ عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ کسی بھی حالت میں ہو خدا ہمیں ہمیشہ دیکھ رہا ہے، پھر ایسا کی بندہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور ایسے کی بندے کو متقی کہا جاتا ہے، اور جو بندہ متقی ہو جاتا ہے اللہ کے یہاں پر مقبول ہو جاتا ہے۔ ہاں ایسا ہی بندہ صرف زبان سے کہنے والے نہیں بنے، کچھ نہ عمل بھی ہم اس پر کریں، ہاں عمل بھی کرنے کی ہم کوشش کریں۔ صرف کہنے سے اور سننے سے کچھ نہیں ہونے والا میرے عزیز۔ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ حالات کیا ہو گئے، لیکن ہمیں نہ یہ کڑوی باتیں زیادہ ہی کڑوی لگنے لگی ہیں، اور ان باتوں پر جب سے نہ ہم نے عمل کرنا بند کیا، پھر آپ دیکھ لیں حالات، دیکھ لیں۔ آپ سب باشعور لوگ ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والے ہیں، بلکہ امام غزالی کا وہ مجھے قول یاد آتا ہے، آپ فرماتے جب بندہ جب تک خدا سے نہیں ڈرتا ہے نا، اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوتا، تو پھر بندے کی حالت یہ رہتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتا ہے۔ فرماتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، لیکن جس کے دل میں خدا کا خوف آ جاتا ہے پھر وہ بڑی بڑی چٹانیں بھی آ جائیں نا، خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ ہم بس یہ چیک کریں کہ خدا کا خوف ہمارے دلوں میں کتنا ہے۔ ہر ایک شخص کی زبان پر ایک نعرہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی جیسا زبان کیوں نہیں آ رہا ہے؟
محمد ابن قاسم جیسا جوان کیوں نہیں آ رہا ہے؟ میں کہوں گا میرے عزیز، محمد ابن قاسم جیسا بیٹا پیدا کرنے کے لیے، صلاح الدین ایوبی جیسا بیٹا پیدا کرنے کے لیے ایسی ماں کی اور ایسی باپ کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایسے نیک بچے پیدا کرنے کے لیے نیک ماں اور نیک باپ کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ہم بس یہ دعا کرتے ہیں کہ آ جائے کوئی، کبھی یہ دعا ہم کیوں نہیں کرتے کہ ہم ہی میں سے کوئی بن جائے؟ ہاں ڈرے تو خدا کا خوف تو پیدا کریں۔ مجھے بتاؤ ایسے ایسے بڑے بہادر، ایسے ایسے متقین ہمارے کی اس مذہب میں ہوئے ہیں۔ جانتے ہیں صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ کون صلاح الدین ایوبی ہے؟ خدا کی قسم بڑے بڑے لشکر آئے نا یہودیوں کے، بڑے بڑے قبلہ اول بیت المقدس کا تحفظ کرنے کے لیے حضرت صلاح الدین ایوبی نے اپنی جان داؤں پر لگا دی اور آپ نے فتح بھی حاصل کی۔ لیکن ان یہودیوں کا جملہ یاد ہے، آپ پڑھیں نا شریح ان کی تو ملے گا آپ کو۔ انہوں نے کہا تھا صلاح الدین ایوبی تم نے آج تو اس کو فتح کر لیا ہے، آج تو تم نے ہمیں مغلوب کر دیا ہے، آپ غالب ہو گئے ہیں ہم سب پر، لیکن ایک وقت وہ آئے گا نا آپ کے یہ نبی کے کلمہ پڑھنے والے افراد پھر اس کو فتح نہیں کر پائیں گے۔ انہوں نے کہا تھا وجہ کیا ہوگی، کیوں نہیں کر پائیں گے؟ مسلمان میں بھی ہوں، مسلمان وہ بھی ہوں گے تو کیوں نہیں کریں گے؟ تو یہودیوں نے کہا تھا اس لیے کہ ہم کسی ماں کی گود ایسی رہنے ہی نہیں دیں گے کہ وہ صلاح الدین ایوبی جیسا بیٹا پیدا کر پائے۔ آپ احساس کریں آج ہے ہماری ماں اور بہنوں کا حال یہ، اللہ معاف کرے۔ آپ دیکھ لیں اگر نماز کا بھی وقت ہوتا ہے نا، اگر اصلاح کی باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں تو حالات یہ ہوتے ہیں، ہم سے تو نہیں خطاب ہو رہا ہے، خطاب مردوں سے ہو رہا ہے۔ لیکن میں کہوں گا میری بہن، جیسا ان پر شریعت کے قانون نافذ کیے گئے ہیں نا ویسے آپ پر بھی کیے گئے ہیں۔ اور جب تک ہمارے اسلاف میں نا جو بزرگ خواتین ہوئی ہیں ان کی گودیں جب تک پاک تھی نا تو پھر بیٹے نشیڑی، چرسیا اور جوا کھیلنے والے، تاش کے پتے اٹھانے والے اور شراب پینے والے یہ بچے پیدا نہیں ہوتے تھے جب تک گودیں پاک تھی نا، جب تک غوث اعظم جیسا بیٹا پیدا ہوتا تھا، غریب نواز جیسا بیٹا پیدا ہوتا تھا۔ آج ہر ایک شخص کی تمنا ہے کہ بچے نیک پیدا ہو۔ میں کہتا ہوں نیک بچے ہر کسی کی یہاں پر نہیں پیدا ہوتے گے۔ نیک بچے پیدا کرنے کے لیے تہجد بھی پڑھنا پڑتی ہے، پنجگانہ بھی پڑھنا پڑتی ہے، لیکن اپنی ماں اور بہنوں کے حالات آپ دیکھ لیں۔ یہاں تو حالت یہ ہے نہ تو وضو کا طریقہ پتا ہے، نہ تو غسل کا طریقہ پتا ہے، نہ فرائض نماز سے وابستہ ہے، نہ واجبات نماز سے منسلک ہے۔ حالت یہ ہو رکھی ہے کسی بھی چیز کی خبر نہیں ہے، لیکن ابھی کہیں پر اگر لڑائی ہو جائے نا تو سب سے آگے یہ دکھیں گی اور پھر اس کے بعد میں کہیں نا یہ شکایت کرتی پھرے کہ بیٹا نیک کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ خدا کی قسم جس ماں کا حال یہ ہو کہ وہ جب دن میں فون اٹھاتی ہے تو دن کا سورج جب غروب ہو جاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کبھی پاکستانی سیریل دیکھتی ہے، کبھی فلم دیکھتی ہے، کبھی ناٹک دیکھتی ہے، پھر امید کرتی ہے ایسی ماں کے گود سے کوئی نیک بیٹا پیدا ہوگا۔ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ نیک بیٹا پیدا کرنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں سر کو جھکانا پڑتا ہے، اور جب حالت یہ ہو جاتی ہے پھر ایسے ہی ماں کی گود سے جو بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ اللہ و رسول کے دین کے نام پر اپنی گردن کو قربان رکھنے کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے۔ حالت ہوتی ہے لیکن ہوتا تبھی ہے یہ جب ماں اور باپ نیک ہوتے ہیں۔ ہاں آج ہم ذرا دیکھ لیں، میں ایک ہی بات پر بات کروں نا، وقت نہیں ہے میرے پاس لیکن سنیے گا تیزی سے بات کرتا ہوں کہ یہ سارے کام نا تب ہوتے ہیں جب خدا کا خوف دل میں ہوتا ہے۔ ہمیں خدا کا خوف نظر نہیں آتا الا ماشاءاللہ دلوں میں، بہت ساری اس کی مثالیں ہیں، لیکن ہمارے جو بزرگ گزرے نا تاریخ میں بہت بڑا نام، اور وہ نام جو نام سن کر کے اور جس ذات کو دیکھ کر کے شیطان اپنا راستہ بدل دیتا تھا۔ سمجھ گئے ہو تو بولو نا سبحان اللہ، اور پیچھے والے بھائی آپ بھی بول دیں ذرا اور محبت سے بول دیں۔ بہت بڑا نام تاریخ میں، خلیفہ دو، مراد مصطفیٰ، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں جب نیک لوگوں کی باتیں کیا کرو نا تو میرے عمر کا بھی ذکر کر لیا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا عمر وہ ہے جسے دیکھ کر کے شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔
آپ کا ٹائٹل کیا، آپ کا اسٹیٹس کیا ہے، تو سنیے گا آپ نبی کونین علیہ السلام کے ان یاروں میں ہیں جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، اور اس میں ہے آپ عشرہ مبشرہ میں ہیں وہ 10 صحابہ جن کو مصطفیٰ نے دنیا میں کی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ جنتی ہے آپ مصطفیٰ نے کہا تھا، عمر جنتی ہے، لیکن جنتی ہونے کے بعد نہ جانے کتنا مال آپ نے خدا کے راستے میں دیا۔ ہماری حالت تو یہ نہیں ہے نا، ہمیں تو کوئی نہیں ملتا ایسا، ہمیں تو ہر ایک بندے کی سوچ کی ہو گئی ہے اگر 100 روپے بھی دوں نا تو مسجد سے آواز آنی چاہیے، اس لیے کہ ویلو بڑھے گی۔ لیکن میں کہتا ہوں عزیز، جو دنیا والوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کیا جاتا ہے اس سے نفع نہیں ملتا، مال جو خدا کی رضا کے لیے خرچ کیا جاتا ہے وہ مال بندے کی بخشش کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن ہو تو ایسا، حضرت عمر کو پڑھیے گا، جنتی صحابی ہیں آپ کا ٹائٹل ہے کہ آپ خلیفہ 2 میں، لیکن حالت فرمایا گیا حضرت عمر فاروق اعظم کے دل میں خدا کا خوف ایسا تھا نا، ایسا خوف، ایک مرتبہ آپ نے تنکا اٹھایا اور اٹھانے کے بعد نا اس کو دیکھنے لگے اور فرمانے لگے عمر کاش میں انسان نہیں ہوتا یہ تنکا ہوتا۔ ذرا احساس کیجئے گا، غور کریں، کہتے کاش میں یہ تنکا ہوتا، اگر میں انسان نہ ہوتا یہ تنکا ہوتا تو مجھے خدا کے سامنے جواب تو نہیں دینا پڑتا نا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کبھی احساس بھی کرتے گئے وقت آئے گا، حشر کا میدان لگے گا اور ہر ایک بندے سے اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کتنے لوگ ہم میں ایسے ہیں جو سوچتے ہیں؟ ذرا سوچئے گا، اتنا بڑا اسٹیٹس آتی دنیا کے بادشاہ ہے فاروق اعظم، لیکن خدا کا خوف کیسا ہے؟ کہتے عمر تو انسان نہیں ہوتا یہ تنکا ہوتا، بے جان ہوتا تو خدا کے سامنے جواب تو نہیں دینا پڑتا۔ وہ عمر فاروق اعظم ہے جب خدا کے خوف والی جو آیت قرآن مجید میں نازل کی گئی نا، کوئی قاری ان آیات کو تلاوت کرتا نا تو حضرت فاروق اعظم پر غشی طاری ہو جاتی، آپ بے ہوش ہو جاتے اور اتنا روتے تھے خدا کے خوف سے فاروق اعظم۔ پڑھیے گا حضرت فاروق اعظم کی ہسٹری آپ کو ملے گا، اتنا روتے تھے خدا کے خوف سے کہ آپ کی دونوں آنکھوں کے نیچے نا کالے نشان بن گئے تھے، کالے نشان، صرف رونے کی وجہ سے آنسو نکلتے رہتے تھے فاروق اعظم کی آنکھوں سے۔ آنکھیں ہمیشہ خدا کے خوف میں روتی رہتی تھی تو آپ کی آنکھوں پر نا کالے نشان بن گئے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، لیکن ذرا سوچے یہ تو جنتی لوگ تھے، پھر اتنا خدا سے ڈرتے تھے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ وقت پر نمازیں ہم پڑھ پاتے ہیں، نہ وقت پر روزے ہم رکھ پاتے ہیں رمضان کے مہینے میں، نہ وہ کام ہم کرتے ہیں جن سے خدا و رسول راضی ہو، لیکن پھر بھی ہماری حالت یہ ہے، ہماری سچویشن ایسی ہو رکھی ہے کہ بس ایک بھی خرچ کر دیا نا تو ہم نے گمان یہ کر لیا، ہمارے ذہن میں یہ ہو گیا بس حضور کی محفل میں ایک بار بندہ آ جائے نا تو جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ اور میرے عزیز اتنی سستی جنت ہوتی نا تو کربلا کے میدان میں امام حسین 72 لاشیں نہیں اٹھاتے، اتنی سستی جنت لگی ہے کہ کوئی بھی بندہ آ جائے آپ سے کچھ کہتے تو آپ جو ہے نا بس جنت کا خواب دیکھنے لگے۔ یہ حالت ایسی نہیں تھی، بلکہ بزرگوں کو پڑھیے گا، اسلاف کو پڑھیے گا، خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے ہمارے بزرگ افراد اتنا ڈرتے تھے، اتنا ڈرتے تھے، حالانکہ پوری زندگی بھر انہوں نے خدا کے باتوں پر عمل کیا تھا، رسول پاک کی سنتوں پر عمل کیا تھا۔ آپ ذرا دیکھیے گا، ایک قصہ اور میں رکھوں نا آپ کے سامنے۔ مکہ شریف میں حج کا موسم چل رہا تھا، اللہ اکبر، سارے حجاج کرام طواف کر رہے تھے۔ حضرت علی بن حیثی کہتے ہیں جب سب لوگ طواف کر رہے تھے نا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جو مکہ شریف میں کعبہ شریف کے سامنے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا ہوا تھا اور رکھنے کے بعد میں یہ کہہ رہا تھا میرے مالک میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری خطاؤں کو درگزر کر دے، اگر میرے گناہوں کو معاف نہ کرے نا تو حشر کے میدان میں مجھے اندھا کر کے اٹھانا، اس لیے کہ میں تیرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، تو ہے مالک، میں تیرے بندوں کا مقابلہ نہیں کر پاؤں گا۔ حضرت علی بن حیثی کہتے ہیں ایسی دردناک اس کی آواز تھی، ایسا اس کی آواز میں درد تھا کہ جو بندہ بھی اس کی آواز کو سنتا تھا اس کی آواز کی طرف کھنچتا ہوا جا رہا تھا۔ ہر ایک بندہ اس کو دیکھنے کی خواہش میں لگا کہ یہ کون
गुनहगार जवान है अल्लाह को अकबर सोच रहे थे कि बहुत बड़ा गुनहगार होगा, तभी तो ये कहता है कि मेरे मालिक मेरे गुनाहों को माफ कर दे। कहते हर एक बंदे की सोच ये थी, हर एक के जहन में यही बस चुका था कि बहुत बड़ा गुनहगार होगा, बहुत बड़ा गुनहगार होगा। लेकिन हजरत अली इब्न हैथी कहते हैं हम सोच रहे थे कब ये सर को उठाए। जब उसने अपने सर को उठाया तो बहुत बड़ा गुनहगार नहीं था, बल्कि पीरों के पीर वलियों के वली सैयदना गौसे आजम की जात थी। आप जरा देखिएगा कौन गौसे आजम है मियां, ये वो गौसे आजम है जो जब तक मोहर नहीं लगाते हैं अल्लाह किसी को वली नहीं बनाता है। आप खुद फरमाते हैं मुझे अल्लाह ताला ने वलियों का ताजदार बनाया है, और जो भी वली बनता है वो मेरा कदम अपने गर्दन पर लेता है तब अल्लाह विलायत का ताज देता है। इतने बड़े मुत्तकी थे आप, आपने ना जाने कितने साल जंगल में रहने के बाद में खुदा की इबादत की है, दिन भर रोजे से रहते थे, शाम को इफ्तार का वक्त होता आप पानी पी लेते, ये आपकी हालत हो रखी थी। दौरान तालिब इल्मी में आपने इतने रोजे रखे, इतनी इबादत की अल्लाह की, लेकिन फिर भी दर्दनाक आवाज आपकी है, आपकी सदा एक ही है मालिक गुनाहों को माफ कर दे। अगर गुनाहों को माफ ना करे तो हशर के मैदान में अंधा करके उठाना। और जवान फिर तुझसे पूछना चाहता हूँ, आज जिस गौस की मोहब्बत के दावे हम किया करते हैं, आज जिस औलिया किराम की मोहब्बत के दावे हम किया करते हैं, कि हमने कभी उनकी सीरत को भी पढ़ने की कोशिश की है, क्या उन्हें के मर्तबे ऐसे की नहीं मिलेंगे, बल्कि ना जाने कितने कितने साल उन्होंने खुदा और रसूल को दिए गए, तब ये मिला के सिला जा करके के जमाने में उन्हें इज्जत के साथ याद किया जाता है। मैं जवानों तुमसे कहूंगा सिर्फ अकीदत से कुछ नहीं होने वाला है, अकीदत को भी तस्लीम किया जाता है, हकीकत को भी तस्लीम किया जाता है। जहाँ पर उनके नाम पे हम लंगर और नियाज करते हैं, वहां पर उनकी सीरत पे अमल करके भी ये बता दे मानने वाले भी हम हैं और इनकी सीरत पर अमल करने वाले भी हम हैं। ये भी बताएं ना हम अमल करके, ये कौन करेगा? सिर्फ उनके नाम पे लंगर और नियाज हम खाएं तो सीरत पर अमल खैर तो नहीं करेंगे ना। तो कोशिश ये करें ना कि ऐसे काम किए जाएं जिससे अल्लाह और रसूल हमसे राजी हो, नाराजगी का जरिया ना बने। अब से कहूंगा सारी गुफ्तगू का ना निचोड़िए कि खुदा से डरें, हम अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करें। अगर खुदा का खौफ दिल में होगा ना तो फिर इंसान गुनाहों से बचता चला जाएगा। जब तक खुदा का खौफ नहीं होता है तो फिर इंसान गुनाहों में मुलव्विस होता चला जाता है, फिर उसे कुछ भी नहीं दिखता, दिल झंझोड़ता भी नहीं है उसका कि खुदा देख रहा है। इसलिए खुदा का खौफ दिल में पैदा करें, सोचे हर हाल में अल्लाह हमें देख रहा है। हाँ, जबान क्या सोचते हैं कि कमरे में बंद करके अगर गुनाह करें ना तो हमें कोई नहीं देख रहा है, इसलिए कि बाहर करेंगे, आजाद होकर के करेंगे तो फिर मोहल्ले वालों को पता चलेगा, रुसवाई होगी, गांव वालों को पता चलेगा, रुसवाई होगी। लेकिन जबानों कभी ये भी तो एहसास किया करो ना कि यहाँ तो सिर्फ एक मोहल्ले वालों को पता चलेगा, एक महल्ले वाले को, एक गाँव वाले को, एक शहर वाले को, लेकिन वो जो हशर का मैदान कायम होने वाला है ना, वहाँ हजरत आदम से लेकर के क़यामत तक आने वाले सारे इंसान होंगे। वहाँ पर जब चिट्ठा खोला जाएगा, ये तूने छुप के काला काम किया था, करतूत किया था, ये तू गुनाह करके आया है, ये गुनाह करके आया है, तो फिर हालत क्या होगी। इसलिए कोशिश ये करें कि हर हाल में खुदा का खौफ अपने दिल में पेबस्त कर लें और दुआ किया करें कि अल्लाह हमेशा हम सबसे वो काम ले जिसमें अल्लाह और उसका रसूल हमसे राजी हो। बस मैं कहना बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन वक्त मेरे पास नहीं है, फिर कभी वक्त मिलेगा इंशाअल्लाह मुकम्मल बात होगी। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ जो भी दौरान गुफ्तगू अगलात हुए हों अल्लाह पाक उन सबको माफ़ फरमाए, अल्लाह सारी बातों पर मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि शरीफ पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।